وقت پر کافی ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسمی تو پھر کس کام کا ہے۔ جب زندہ تھے کوئی افسوس نہ تھا، وقت ضائع، فری گفتگو، ویسے گپ شپ کے اندر، بے لغامی، اپنا فلموں کے اندر وقت پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہے، اللہ کی عبادت احکام الہی سے کوسوں دور تھے۔ فرمایا جو ہی موت کا وقت آئے گا، مرنے کے فوراً بعد انسان کی ظاہری آنکھ بند ہوئی، حقیقی زندگی کی طرف پہنچا، انسان نے حقیقی آنکھ کھولی، پھر پتہ چلا میں کیا کر کے آیا، پھر وہ وقت بیت گیا، اب وہ وقت گزر گیا۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ وقت اور سمجھ بیک وقت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب سمجھ آتی ہے وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم ناداں ہیں دنیا کے اندر، وقت ہے ہمارے پاس، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ وقت ختم ہوگا نا مرنے کے بعد، پھر سمجھ آ جائے گی، پھر انسان ہائے افسوس کرے گا میں کیا کر کے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ، کثیر من الناس، بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ وہ کیا دو فرمایا نعمتیں؟ الصحت والفراغ، صحت تندرستی اور وقت۔ وقت موجود ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ دنیا کا ہر لمحہ انسان کے لیے ایک خاص نعمت ہے۔ اگر یہ ویسے ہی گزر گیا تو پھر یہ جنت کے اندر بھی ہمیں تکلیف دے گا، جنت کی نعمتوں کے باوجود بھی ہمیں غم دے گا، تکلیف دے گا، پریشان کرے گا انسان، تو دنیا کے اندر ایسا وقت کیوں گزار کے آیا؟ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی، مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح کسی انسان نے اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئی پھر باہر نکال لی، اور جو انگلی کو لگا ہوا پانی تھا اس پانی کو پورے سمندر کے پانی سے جو نسبت ہے نا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اس قدر بھی نسبت نہیں ہے۔ فرمایا اب دیکھ لیں کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، کیا کچھ کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی کو ہم اہمیت نہ دیں، دنیا میں اس لیے رہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت کریں، تاکہ ہماری آخرت کے بہترین ہو جائے، اچھی سے اچھی ہو جائے۔ دنیا میں آئے ہی اس لیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت کریں، بہتر کریں۔ اور یقیناً آج ہمارے پاس وقت ہے، سمجھ نہیں ہے، جو ہی سمجھ آئے گی نا، لیکن اس وقت نہیں ہوگا۔ وقت بھی ہو اور سمجھ بھی آ جائے، فرمایا سب سے خوش قسمت یہی لوگ ہیں جو وقت پر سمجھ گئے، لیکن وقت گزر گیا پھر سمجھ آئے، پھر کیا فائدہ؟ جب آنکھ بند ہوئی پھر انسان نے حقیقت دیکھ لی تو پھر کیا فائدہ رونے کا؟ جس طرح کہ فرمایا اے میری امت کے لوگوں، دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں شرمندہ ہو کر آنسو بہا لیا کرو، کبھی رو لیا کرو اپنی زندگی پر۔ آج تمہارے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی تمہارے لیے جہنم کی ساری آگ کو بجھا دے گا، لیکن کل مرنے کے بعد قیامت کے دن اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو جہنم کے اندر رو رو کر آنسوں کے سمندر بھی بہا دو نا، تو بہتے ہوئے آنسوں کے سمندر جہنم کی ایک چنگاری کو بھی نہیں بجھا سکتے۔ تو وقت پر کافی ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسمی تو پھر کس کام کا؟ مرنے کے بعد روئیں گڑ گڑائیں پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آج اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں، آج اپنی زندگی کے ان خوبصورت وقت لمحات کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں تو کمال ہوگا۔